روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایرانی صحابی نے ان سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے مختلف آیات آتی ہیں، تو جب وہ اس آیت پر پہنچے جہاں پر آتا ہے ان شجرۃ الزقوم، جہنم کے اندر، جہنم کی بیس میں، اس کی بیسمنٹ میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے زقوم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسنس دیا ہے کہ اہل نار جو ہوں گے ان کا کھانا زقوم کے درخت پر لگے گا، کانٹوں دار کھانا ہوگا. تو جب یہ اس آیت پر پہنچے جہاں پر یہ آتا ہے ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت طعام الاثیم، گناہگار کا کھانا ہوگا. تو ابھی جو ایرانی صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہوئے تھے، ظاہر تلفظ نہیں تھا نا، ایران میں عربی یہ والی تو بولی نہیں جاتی تھی، تو ان کو، وہ جو صحابی تھے ان کو اسیم، حمزہ سا یا میم نرمی سے بولے جانے والا بوٹ شیپ 3 نقطوں والا سا ان ایرانی صحابی کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا. ہم اردو بولنے والے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، ہم موٹے والا قاف بول نہیں پاتے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، ہم آئین ادا نہیں کر پاتے. تو اٹ ٹیکس ٹائم. جب ہم پریکٹس کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو دیر گونا کم اے ٹائم جب کہ الحمدللہ آپ آئین بہت اچھا پروناؤنس کرتے ہیں، ہاں بہت اچھا پروناؤنس کرتے ہیں، آف بہت اچھا پروناؤنس کرنے لگ جاتے ہیں. تو اب یہ نئے نئے صحابی آئے تھے، ہی واز نیو ان لرننگ، ہی واز نیو ان قرات، تو یہ پڑھنے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن تعامل اسیم ان سے ادا نہیں ہو رہا تھا. بہت کوشش کی، تلفظ ٹھیک نہیں ہوا، یہاں تک کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان ایرانی صحابی کو لے کر آ گئے. تو اب اس وقت کی کیا پرابلم تھی، بجائے اس کے کہ ایرانی صحابی کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. دس از اے لیسن فار آل دا ٹیچرز دوز ٹیچ تجوید. ایکچولی جو بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو قرآن کا تلفظ سکھاتے ہیں، ٹیچرز جو تجوید سکھاتے ہیں، there is a huge lesson in it for them کہ جب ان سے صحیح تلفظ ادا نہیں ہو رہا تھا تو قرآن میں آگے تو اس موقع پہ بڑھنا تھا، rather than quitting the word. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت دیکھیں، آپ نے ان ایرانی صحابی سے کہا اچھا آپ ایسا بولیں ان شجرۃ الزقوم ہوا طعام الظالم، یقیناً زقوم کا درخت یہ ظالم کا کھانا ہوگا. اب یہ ایک بہت سلائڈ سا چینج ہے، بٹ یہ چینج میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ چینج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اینڈ دس از ون آف دا ویریشن آف دس مقام، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیم کو ظالم کہہ دیا جسٹ بیکاز کہ یہ قرآن کا ایک تلفظ بنتا ہے. یعنی کہ قرآن میں آپ کو ایک قرأت ایسی ملتی ہے جہاں اس آیت میں ایک جگہ اسیم ملتا ہے، ایک جگہ ظالم ملتا ہے. اگر آپ غور کریں تو گناہگار اور ظالم میں زیادہ فرق تو ہوتا نہیں ہے. ظالم کون ہے؟ جو کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیتا ہے. the linguistic meaning of ظالم، جو کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیتا ہے. اور اسیم، گناہگار ظالم کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کے اینگل کو اپنی زندگی میں سے ہٹا کر نافرمانی کو وہاں پر پلیس کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی ابن کعب سے ان پر کوشش کرتے رہیں، ان دا مین ٹائم ان سے پڑھنے کو ایسے کہیں تعامل ہوا طعام الظالم، وہ ظالم کا کھانا ہے، اینڈ دین موو آن، آگے سبق دے دیں ان کو. تو یہ ایک کانسٹنٹلی آپ کو عربی زبان میں اسلام میں ایک چیز سننے کو ملتی ہے کہ قرآن کی 7 قرات ہیں. لائک میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کی تھی، اینڈ ٹوڈے آئی گونا گیو اے بریف انٹرو اباؤٹ قرآن کی قرات. قرآن میں آپ نے 2 ٹرمینالوجی، قرآن کے بارے میں آپ نے 2 چیزیں سنی ہوں گی. ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں قرآن کی 7 قرات ہیں، اور ایک بعض لوگ جو کہ جن کا تعلق ذرا ادبی علمی سائٹ سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قرآن کے 7 احرف ہیں. آپ نے سنا ہوگا احرف، حمزہ ہا را فا. ایکچولی جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے اسپیلنگ کی تھوڑی سی چینج اور ویریشن، کلر اور کلر 2 اسپیلنگ میں آتا ہے. ایک میں نے آپ سے کہا تھا تلفظ کی چینج آتی ہے، لائک پریویسی اور پرائیویسی. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چینج آتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں جملے کی ترتیب آگے پیچھے کر دینا.
آپ کہتی ہیں میں نے کھانا کھایا یا آپ نے کہا کھانا کھایا میں نے. سو مفہوم تو ایک ہی جا رہا ہے دونوں میں, that you are giving some information about yourself that you have eaten a food. بٹ دونوں کے کہنے کا انداز الگ ہو گیا ہے. اسی اسفیئر کو دیکھیں تو عربی زبان میں بھی ویریشنز موجود ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس وقت بھی عرب جو عربی اس عربن پیننسولا میں بولا کرتے تھے اس میں ویریشنز تھیں. when we talk about linguistic variation اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں different pronunciations تلفظ لوگ استعمال کرتے تھے. one, different spellings لوگ استعمال کیا کرتے تھے for the same thing. three, different انداز ترتیب جملہ استعمال کیا کرتے تھے. دس از دا ریزن کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا ہے تو آپ کے اوپر 7 ویریشنز میں قرآن نازل کیا ہے. نعوذ باللہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 7 طرح کا قرآن ہے. 7 طرح کا قرآن نہیں ہے. آیات کا ایسنس وہی ہے جو ساتوں کے ساتوں میں ایک ہی جیسا ہے. کہیں مفہوم بدل نہیں گئے کہ سورہ زخرف کی آیت 2 میں ایک مصحف میں ایک بات آئی ہے, دوسرے مصحف میں آیت 2 میں کچھ اور ہی بات آ گئی ہے, تیسرے مصحف میں کچھ الگ ہی بات آ گئی ہے. نو, اٹس ناٹ لائک دس. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ میں آپ کو علمی لحاظ سے بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ نو بڈی شوڈ ہیو دا کنفیوژن ان مائنڈ ریلیٹڈ ٹو اسلام اور قرآن ڈائلیکٹ. عرب مختلف انداز میں بات کرتے تھے اور میں نے 3 پر آپ کا فوکس کرایا ہے, دا تلفظ, دا اسپیلنگ اینڈ دا جملے کی ترتیب. انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن نے قریش کے 7 ڈائلیکٹ پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا سکھایا. ہر ایک ویریشن عربی میں حرف کہلاتی ہے. ہا, را, فا, حرف جس کو آپ لیٹر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ حرف کی ٹرم عربی زبان میں لیٹر الفابیٹ کے لیے بھی بولی جاتی ہے اور ایک پراپر ٹرمینالوجی ہے جو قرآن کی قرأت نمبر 1, قرأت نمبر 2, قرأت نمبر 3 اس کے لیے بھی بولی جاتی ہے. اس کی جمع آتی ہے احرف, حمزہ ہا را فا. اور اسی کے لیے آپ ایک اور ٹرم ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کتابوں میں پڑھتے ہیں جس میں کہتے ہیں الاحرف السبع, یعنی کہ 7 ڈفرینٹ ویریشنز جو کہ قرآن ہی کی ڈفرینٹ تلفظ ہیں. ہر ایک تلفظ, ہر ایک حرف ڈائریکٹلی گو بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ کیا مطلب ہے, ہر تلفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ بعد میں آنے والے ویریشنز نہیں ہیں, یہ بعد میں ڈیولپ ہونے والی قرآت نہیں ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریشنز سکھائیں. اچھا, اس کی 3 وجوہات ہیں کہ یہ کیوں 7 ڈفرینٹ حروف کے اندر یا احرف کے اندر اس کو نازل کیا گیا. 1-2 بالکل بیسک ریزن ہے. ٹو میک اٹ ایزی فار دا پیپل جو کہ اس وقت قرآن کو سن رہے تھے ود ڈفرینٹ ڈائلیکٹ, تاکہ بغیر مسئلے کے میسج پر فوکس ہو اور ذہن جو ہے وہ اسپیلنگز میں الجھ کر نہ رہ جائے. بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں, بہت چھوٹی چھوٹی ویریشنز ہیں جو مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات تو ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, عام لے مین جو ہوتے ہیں, وہ تو اتنی باریک یہ ویریشنز ہیں ان کو پہچان ہی نہیں پاتے. مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے وما خلقت الذکر والانثی. اب میں نے اس کو ایک پڑھا, غور سے سنیے گا. ایک ویریشن نمبر 1, ایک مصحف میں یہ ایسے پڑھا جاتا ہے, لکھا ہوا آپ کو ایک ہی طرح نظر آئے گا, بٹ تلفظ کے اعتبار سے یہ پڑھا جائے گا 1 وما خلق الذکر والانثی. دوسرا یہ پڑھا جائے گا وما خلق الذکر والانثی. والانثی اس کا مطلب ہے میں نے حمزہ قطع غائب کر دیا, بٹ لفظ نہیں بدلا. کہ اللہ نے مثال کے طور پر مرد اور عورت کو پیدا کیا, ترجمہ یہ آتا ہے, تو میں نے اس کو پڑھا والانثی یا میں نے اس کو پڑھا سمپل والانثی, آپ کو نہیں پتہ چلا. صرف میں نے اس پڑھنے میں, اس قرات میں حمزہ قطع اومٹ کر دیا. یعنی کیوں اومٹ کیا؟ اب یہ ایک ڈائلیکٹ تھا, ایک حرف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا for one of the dialect of قریش. ٹھیک, اسی طرح سے
آپ پڑھتی ہیں قرآن میں آتا ہے حل اتا کا حدیث موسیٰ، اس کا ویریشن نمبر 2 آتا ہے حلتا کا، حلتک کا، جس میں سے آپ ایک حمزہ قطع غائب کر دیتے ہیں، حلتا کا، جیسے آپ نے ایک پڑھا حل اتا کا، اور ایک آپ نے کیا پڑھا سمپل سمپل بالکل، جس میں آپ حمزہ قطع غائب کریں گے، حلتا کا، حلتا کا۔ اگر آپ غور سے سنیں گی تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی، یہ اتنے مائنر ڈفرینس ہے۔ تو ایک وجہ آتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ احرف الگ الگ کیوں ہیں، جسٹ فار ہینڈلنگ دا ڈفرینٹ ڈائلیکٹ ٹو ڈیولپ سم ایز فار دا پیپل۔ دوسرا ایک اس کی وجہ آتی ہے کہ احرف میں قرآن نازل کیوں ہوا، دوسری ریزن فار ڈیپر میننگس۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتی ہوں، آپ کو بہت اچھی لگے گی، اینڈ یو ول see the depths of قرآن and the miracle of قرآن۔ ایک آپ کو مثال دیتی ہوں، قرآن میں ایک آیت آتی ہے with variation number 1 وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب آپ اس کا ترجمہ کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا، the focus you should bring on قُتِلُوا۔ اچھا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، یعنی اب یہ شہداء کی بات ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لگاتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں وہ قُتِلُوا قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ ویریشن نمبر 2 اس کی آتی ہے، ویری انٹرسٹنگ، قُتِلُوا سے ویریشن نمبر 2 پوری آیت میں ایک لفظ سپیلنگ میں چینج ہوتا ہے، جسٹ ان spellings to give deeper meanings to the ayah وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم۔ اب آیا وَالَّذِينَ قَاتَلُوا، سو ڈفرنس آپ دیکھیں، سنیں، قُتِلُوا قَاتَلُوا، قُتِلُوا قَاتَلُوا، اچھا دونوں کے دونوں آپ کو مل رہے ہیں فعل ماضی پاسٹ ٹینس، صرف حرکات کی وجہ سے سپیلنگ الگ ہو رہا ہے۔ قُتِلُوا وہ جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے، قَاتَلُوا وہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، باہم لڑتے ہیں، سامنے والے سے فائٹ کرتے ہیں، ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ سو ون آف دا ریزن ٹو برنگ قرآن ان ڈفرینٹ ڈائلیکٹ واز دس، کہ قرآن کی آیات کو ڈیپر میننگز دیے جائیں۔ کانٹراڈکٹ نہیں کرتا ہے یہ 7 قراءت کا معاملہ، اگر آپ میرے اس پوائنٹ کو سمجھیں گی تو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گی، دیر از نو کانٹراڈکشن ایٹ آل۔ تیسری ریزن جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کیوں قرآن 7 احرف میں نازل کیا گیا، صرف اس لیے کہ ایسی چینجز ڈیولپ کر دینا جس سے مثال کے طور پر کافر کو چیلنج کیا جا سکے۔ وہ جتنی آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج دیا ہے، اس میں کوئی ایک لفظ، جیسے کبھی کوئی اسم مختلف ہو گیا، کہیں کوئی اسم واحد تھا کسی ویریشن میں جمع آ گیا، صحیح ہے، کہیں کوئی فعل جو تھا وہ اپنے سپیلنگ میں چینج ہو گیا۔ آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتا ہوگا فعل کے سپیلنگ چینج ہو جانے سے، فعل کے سپیلنگز چینج ہو جانے سے فعل میں ہمیشہ ڈیپر میننگز آتے ہیں۔ اگر آپ اس کو یاد رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ قرآن کے 7 احرف بہت اچھے سمجھ آئیں گے۔ سو ایکچولی دس واز دا ایفرٹ جو کہ قرآن کے معاملے میں کی گئی ہے، اینڈ دس واز دا ریزن کہ ایک آیت کی قرأت عبداللہ بن مسعود کو آتی تھی اور دوسری آیت کی قرأت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو آتی تھی۔ ابی ابن کعب کے لیے آتا ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں بہت رہتے تھے، مطلب بہت وقت گزارتے تھے، تو ان کے لیے بہت ایک چیز قابل غور تھی، اور یہ لوگ بہت غور کرتے تھے کہ جب یہ وقت زیادہ گزارتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ تو ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور نہ صرف غور سے سنتے ہیں، نو دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، علم سر کے اوپر سے بہہ نہیں جانا چاہیے، بیکاز دیر از نو پوائنٹ کہ آپ کو صرف علم کی محفل میں بیٹھنے کا شوق ہے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے آج کل کے دور میں، بس شوق ہے، اور وہ شوق وہ اس لیے شوق سامنے والا کہتا ہے اس لیے کہ وہ عمل میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، عمل میں ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت وقت گزارتے تھے، غور سے ان کی باتیں سنتے تھے، ہر علم کی بات کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے تھے۔ دیٹس دا الٹیمیٹ فرما برداری آف اے طالب علم۔